داستان ہے 500 سال پہلے کی. تاریخ ہے 21 اپریل 1526 اور جگہ ہے ہندوستان کا تاریخی شہر پانی پت. دو فوجیں آمنے سامنے ہیں. ایک طرف فوج کی تعداد 1,00,000 ہے اور دوسری طرف محض 12,000 ہے. دونوں فوجوں کے سپہ سالار اپنی اپنی حکومتوں کے بادشاہ ہیں اور جیتنے والا دوسرے کی سلطنت پر بھی قبضہ کر سکتا ہے. اب بظاہر دیکھا جائے تو 12,000 کا 1,00,000 سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا، مگر مختصر سی فوج کا سپہ سالار بے حد پر اعتماد دکھائی دیتا ہے. اور اس اعتماد کی وجہ ہے اس کا خفیہ ہتھیار، جس کے بارے میں مخالف کھڑی فوج اور اس کے سپہ سالار نے آج تک سنا بھی نہ ہوگا. جنگ شروع ہوئی، وہ ہتھیار میدان میں لایا گیا اور پھر آسمان نے دیکھا کہ 1,00,000 کی فوج کیسے تتر بتر ہوئی اور تاریخ میں بدترین شکست کس کا مقدر ٹھہری. یہ دونوں فوجیں کون تھیں؟ جیت کس کی ہوئی اور کیوں ہوئی؟ اور وہ کون سا ہتھیار تھا جس نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. دوستو، تاریخ کے سفر ہسٹری آف مغل امپائر میں خوش آمدید. ویڈیو کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے پانی پت میں ہونے والے تاریخی مارکے کے حوالے سے، جس نے تاریخ کے بہتے جھرنوں کا رخ ایک نئی جانب موڑا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں وہاں جہاں سے اس داستان کا آغاز ہوا تھا. فرغانہ وسط ایشیا کی ایک عظیم الشان وادی جو اب ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے. 14 فروری 1483 کو یہاں کے حاکم مرزا عمر شیخ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ظہیر الدین رکھا گیا. یہ مشہور جنگجو حکمران امیر تیمور کی 5ویں نسل تھی. اس بچے کی ماں اسے بابر یعنی شیر کہہ کر بلاتی تھی اور اس وقت شاید یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ یہی بچہ آگے چل کر ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت کا بانی بنے گا اور تاریخ اسے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے گی. بابر ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ ان کے والد عمر شیخ انتقال کر گئے اور جیسا کہ بادشاہی طرز حکومت کا یہ شیوا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا تخت نشین ہوتا ہے، سو بابر بھی اپنے والد کی جگہ تخت نشین ہوا. بے شک بادشاہی اور حکمرانی کے گور بابر کو وراثت میں ملے تھے، لیکن ابھی بھی ایسا بہت کچھ تھا، بلکہ ایسا کہہ لیجئے کہ بہت سے ایسے داؤ پیچ تھے جن سے بابر کو ابھی ازبر ہونا تھا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا بابر کو جب ان کے حقیقی چچا احمد مرزا نے بابر کے بادشاہت سنبھالنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی ریاست پر حملہ کر دیا. اور یہ حملہ پہلی شکست تھی جس کا بابر کو اقتدار سنبھالتے ہی سامنا کرنا پڑا. چچا کے حملے نے بابر کو اس کی سلطنت کے کئی علاقوں سے محروم کر دیا اور ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ اس زخم پر دوسری چوٹ بھی بابر کے حقیقی ماموں محمود خان نے ہی ماری. اس نے بھی بابر کی سلطنت کو اچکنا چاہا اور حملہ کیا. وہ حملہ چونکہ ایک خوش فہمی کے تحت کیا گیا تھا، سو ماموں محمود خان ناکام رہا. تاریخ میں اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک تو بابر کے ماموں کا خوش فہم ہونا کہ بابر اپنے چچا سے شکست کھا چکا ہے، تو ایسے وقت میں بابر کی سلطنت پر حملہ کرنا شاید کسی ثمر کا پیش خیمہ ثابت ہو. جبکہ دوسری جانب پہلی شکست اپنوں کے ہاتھوں کھانے کے بعد بابر اپنی حکمت عملی درست کر چکا تھا اور وہ تمام تبدیلیاں لائی جا چکی تھیں جن کو اپنا کر مزید کسی بھی چھوٹے یا بڑے نقصان سے بچا جا سکے. اور تاریخ گواہ ہے کہ انہی قائدانہ صلاحیتوں نے بابر کو منفرد مقام بخشا. وقت گزرتا گیا اور یہ بات بابر کے ذہن سے فراموش نہ ہو سکی کہ چچا احمد مرزا نے اس کی سلطنت پر شب خون مارا تھا
چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقند پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، جس کا صاف صاف مطلب اپنی سلطنت کے علاقے واپس لینا تھا، جو کہ اس کے چچا نے حکومت سنبھالنے کے اولین دنوں میں ہی اس سے چھین لیے تھے۔ بابر نے حملہ کیا اور اپنے علاقے واپس لیے۔ فتح کے بعد بابر نے اپنی فوج کو سمرقند میں لوٹ مار کرنے سے منع کر دیا۔ اس اقدام سے یہاں کے لوگ تو بابر کے متی ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ایک نیا بحران بھی پیدا ہو گیا، جس کی وجہ تھے منگول سپاہی۔ منگول سپاہی وہ تھے جو مال غنیمت کے لالچ میں بابر کے ساتھ آئے تھے، اور مال غنیمت نہ ملنے پر بابر سے بددل ہو گئے اور وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ منگولوں کی ناراضگی صرف یہاں ختم نہ ہوئی، بلکہ وہ ایک اور امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ واپس گئے اور وہاں جا کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہ خبر جیسے ہی بابر تک پہنچی تو بابر نے واپس فرغانہ حملہ کرنے کی ٹھانی، اور بابر جو ہی حملے کے لیے نکلا تو سمرقند پر اس کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا۔ اب بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا تھا، فوج ساتھ چھوڑ گئی تھی اور صرف 200 جوان ساتھ رہ گئے تھے، اور یقیناً یہ وقت کسی بھی بادشاہ کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر قدرت مہربان ہوئی اور ایک ایسا وقت تھا جب بابر کو کسی ریاستی حکمران کے ساتھ کی ضرورت تھی تاکہ اپنی فوجی قوت کو بڑھایا جا سکے اور اقتدار واپس لیا جا سکے۔ بابر کے خیال کو عملی شکل تب ملی جب ریاست مرغنان کے حاکم علی دوست نے بابر کی اطاعت قبول کی اور اس کی پوری معاونت کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد یہاں سے فوج بھرتی کر کے پوری طاقت کے ساتھ بابر نے ایک بار پھر ریاست فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ چونکہ بابر ماضی قریب میں ایک بڑی شکست سے دوچار ہو چکا تھا، سو فرغانہ پر قبضہ تو نہ کر سکا، لیکن اس کے اپنے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا سے ایک معاہدہ ہو گیا کہ وہ دونوں مل کر سمرقند فتح کریں گے، اور فتح کے بعد سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا، جو کہ یقیناً بابر کے لیے ایک اچھی پیشکش تھی، اور پھر یہ پیشکش بابر کے لیے مزید خوشائند اس وقت ثابت ہوئی جب دونوں بھائیوں کی فوج نے مل کر معاہدے کے مطابق سمرقند پر حملہ کر دیا، اور سمرقند پر ایک بار پھر بابر کی فوج کا پرچم لہرایا۔ لیکن یہاں کہانی نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا جب ایک شیبانی خان ازبک نامی ایک حکمران نے بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیبانی خان ازبک کون تھا اور اتنا طاقتور کیوں تھا کہ اس نے بابر کو سمرقند سے ہی بے دخل کر دیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ شیبانی خان ازبک ترکستان کا ایک ایسا حکمران تھا جس کا واحد مقصد اپنی سلطنت کا پھیلاؤ تھا۔ 1468 سے 1494 تک بے شمار ریاستیں فتح کیں، یا کہہ لیں کہ ان پر قبضہ کیا، اور ایسے ہی جب وہ قبضہ کرتے کرتے سمرقند تک پہنچا تو اس نے بابر کی سلطنت، جو کہ بابر نے نہایت مشکل اور تغودو سے حاصل کی تھی، بابر کو اس سے بے دخل کر دیا۔ اب بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں امیر احمد تنبل کو ساتھ ملایا اور ریاست فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ یہ اقصی پہنچے تو بابر کے ماموں امیر احمد تنبل کے بھائی بایزید نے ساتھ دیا اور اقصی پر قبضہ کروا دیا، لیکن یہ قبضہ بھی زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ بایزید نے بغاوت کر دی تھی۔ بابر کا اپنے پرانے دشمن ماموں کے ساتھ ملنا اور اپنے آبائی ریاست پر قبضے کی یہ آخری کوشش تھی، کیونکہ سمرقند کے حاکم شیبانی خان ازبک نے ماموں احمد تنبل اور بابر کے حامیوں سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے۔ بابر کا چچا کابل کا حکمران الغ بیگ 1501 میں وفات پا گیا تو اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا، لیکن اس کے وزیر مقیم بیگ نے اسے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت اس پر مہربان تھی،
مقیم بیگ کے بھائی باقی بیگ اور ولائی حصار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی اور بابر نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس کے ستیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازش جاری رکھی، لیکن بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے۔ قدرت کی ایک اور مہربانی بابر کو اس وقت میسر آئی جب اس کے طاقتور دشمن شیبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے قتل کر دیا۔ بابر نے شاہ اسماعیل صفوی سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا۔ لیکن جب ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی اور ازبک فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس بار منگول سپاہیوں نے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے بابر کی مخالفت کی اور بابر جیتی ہوئی بازی ہار گیا اور بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی۔ اور یہاں سے یہ کہانی ہندوستان کی طرف مڑتی ہے۔ جب بابر اپنی آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا تو اس نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ درہ خیبر کے راستے کوہاٹ بنو، عیسیٰ خیل اور دمن پر حملہ کرتے ہوئے درہ گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا۔ 1519 میں اس نے باجوڑ کو فتح کیا، پھر دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے اور سیالکوٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ بابر جب آندھی طوفان کی طرح ہندوستان کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس وقت دلی پر سلطان سکندر لودھی کی حکومت تھی، جو لودھی خاندان کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ بابر کی یلغار کا سامنا کرنے کے لیے سکندر لودھی کا بڑا بیٹا ابراہیم لودھی پانی پت کے مقام پر میدان میں اترا۔ یہ وہی تاریخی جنگ ہے جس کا ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ اس جنگ کا اصل محرک ریاست میواڑ کا حکمران رانا سنگھا تھا، جو لودھی خاندان کی حکومت سے خوف زدہ تھا، اور اسی نے ظہیر الدین بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ رانا سنگھا کا اصل نام مہارانا سنگرام سنگھ تھا، لیکن وہ رانا سنگھا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بابر اپنی جد امجد امیر تیمور کی طرح دہلی فتح کر کے واپس چلا جائے گا اور ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مشہور مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں ظہیر الدین بابر کی ابراہیم لودھی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو تاریخی اور اہم ترین جنگوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمانی ترکوں کی ایجاد کردہ توپ اس وقت کا جدید ترین ہتھیار تھی۔ برصغیر میں اس کا بہترین اور فیصلہ کن استعمال کر کے ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا، اور یہی وہ ہتھیار تھا جس کا ذکر ہم نے آج کی اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کا جب آمنا سامنا ہوا تو لودھی کی فوج 8 گنا زیادہ تھی۔ بابر جانتا تھا کہ وہ لودھی کی 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ابراہیم لودھی کی فوج میں 1000 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، جن کی دہشت ہی دشمن پر لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ اس خوفناک صورتحال میں بابر نے سلطنت عثمانیہ کے جدید ترین ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیوں کی بھی خدمات حاصل کی تھی، اور بعد میں انہی توپچیوں نے ہندوستان میں توپ سازی شروع کرائی۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی، اور اس جنگ کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق بابر نے توپوں کو چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئے نے لودھی فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس اچانک افتاد سے خوف کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
तोपों की घन गरज ना सिपाहियों ने सुनी थी और ना ही हाथियों ने, लिहाजा वो उल्टे कदमों अपनी ही फौज को कुचलकर भागने लगे। इस मौका पर ज़हीरुद्दीन बाबर के 12,000 तरबियत याफ्ता घुड़सवारों ने बर्क रफ्तारी से लोधी फौज को चारों तरफ से घेर लिया और उनका सिपाया कर दिया, और यूं बाबर फतह हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया। उसके बेटे हुमायूं ने दिल्ली और आगरा को फतह कर लिया तो बाबर ने आगरा को हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत करार देकर अजीम मुगलिया सल्तनत का आगाज कर दिया। अभी सल्तनत को कायम हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि उसका बेटा हुमायूं सख्त बीमार पड़ गया। जब उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही तो बाबर ने उसकी चारपाई के गिर्द 7 चक्कर लगाए और कहा, ए खुदा, हुमायूं की बीमारी मैंने ले ली है, तो इसे सेहतियाब कर दे। इस अजीम कुर्बानी के बाद हैरान कुन तौर पर हुमायूं तंदुरुस्त होने लगा और बाबर की सेहत खराब होती चली गई। बिला आखिर 26 दिसंबर 1530 को शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो गया और यूं शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का एक अहद तमाम हुआ। इस कहानी से आपकी मालूमात में कितना इजाफा हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।